الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، صحابہ کرام کی اس اسلامی سیریز میں آپ کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد پوری انسانیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ترین ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہوگا اور ان کی عالی مرتبہ شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہوگا۔ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ ہے۔ حدیث نبوی میں ان کی باتیں اور احوال و مناقب موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کے باقاعدہ فتوحات کا آغاز ان کے شاندار دور خلافت سے ہوتا ہے۔ آئیے ان کے بارے میں اختصار سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب النسب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کا سلسلہ نسب ننیحال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی 4 پشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا مشاہدہ کیا اور ان سب کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ آئیے ان 4 پشتوں کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم ہجرت کے بعد اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے محمد اور عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے یعنی محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر بھی صحابی رسول ہیں۔ گویا یہ چاروں دادا، باپ، بیٹا اور پوتا سب صحابی رسول تھے۔ اسلامی تاریخ میں غالباً یہ اکیلا شرف اور عزت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر تو بہت پہلے اسلام لا چکی تھی۔ انہوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا ابوبکر کا لقب صدیق تھا، یعنی سچ بولنے والا، اور اس لقب کے عطا ہونے کا سبب یہ تھا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھٹلا دیا۔ البتہ ابوبکر نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور مال کے ساتھ میری غمخواری کی۔ واقعہ معراج کے موقع پر بھی آپ کو صدیق کا لقب ملا، چنانچہ عہد صحابہ ہی میں آپ کا نام صدیق مشہور ہو گیا تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ان کی شخصیت میں اخلاق محمدی کا پرتو نظر آتا ہے، چنانچہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق بیان کیے اور جن خوبیوں کا ذکر کیا، وہی اخلاق و اوصاف ابن دغنہ نے قریش مکہ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم کے مظالم سے تنگ آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ راستے ہی میں تھے کہ قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ ان سے ملے۔ پوچھا، ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، تمہاری قوم کے لوگ مکہ میں رہنے نہیں دیتے۔ ابن دغنہ نے کہا، ابوبکر بھلا تمہارے جیسے محسن اور نفیس انسان کو بھی کوئی قوم اپنے ہاں سے نکال سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ اور پھر ابن دغنہ نے قریش کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے وہ مکارم اخلاق کی بہت اعلیٰ مثال ہیں۔ اس نے کہا، یہ شخص تو بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مقروضوں کا بار اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، مصائب، مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیوں میں حق کی حمایت کرتا ہے۔ بھلا ایسے شخص کو بھی کسی بستی سے نکالا جا سکتا ہے؟ شراب نوشی اسلام میں تو پہلے
ہی سے حرام ہے، لیکن عرب میں جاہلیت کے دور میں بھی بعض ایسے سلیم الفطرت لوگ موجود تھے جنہوں نے شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا۔ سیدنا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شراب زمانہ جاہلیت ہی میں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ سامعین، یاد دہانی کرا دوں کہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جب ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار کی مماثلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چون و چرا اسلام قبول کر لیا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے شرف صحابیت کب قبول کیا اور کتنے لوگ ان سے قبل مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کون کون لوگ تھے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر اہل علم نے ان میں تطبیق اس طرح پیدا کی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ چونکہ صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی بااثر اور ممتاز شخصیت تھیں، اس لیے اسلام کو ان کی ذات سے اخلاقی اور مادی دونوں اعتبار سے بہت مدد ملی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم جیسی بلند پایہ شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ اوپر کی فہرست کو دیکھیں تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 شخصیات ایسی ہیں جو محض آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ سامعین، یاد دہانی کرا دوں کہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان جنت کی بشارت دے دی۔ ان سب نے اسلام کی ترقی اور ترویج میں جو کردار ادا کیا وہ بلا شبہ تاریخ کا نہایت تابناک باب ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو بھی بھرپور طریقے سے دعوت دی، چنانچہ ان کی بیٹی سیدہ اسماء، ان کا بیٹا عبداللہ، ان کی والدہ ام الخیر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ نہایت قدیم الاسلام ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے تو مسلمان ماں باپ ہی کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ آئیے سیرت پاک کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت عروہ بن زبیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ بدسلوکی کی تھی اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سامعین، یاد دہانی کرا دوں کہ حتیم یہ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ سے بالکل متصل ہے۔ وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ خبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا دی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیلتے ہوئے فرمایا: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کی جان کے اس لیے در پہ ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟
سیدنا اسما بنت ابی بکر اس واقعے میں یوں اضافہ کرتی ہیں کہ والد محترم گھر پر تھے کہ کسی نے چیخ کر کہا اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ان کے سر پر بالوں کی 4 چوٹیاں تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے، ان کو اس قدر مارا کہ جب وہ واپس آئے تو ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ ہی باہر نکلا چلا آتا تھا۔ قارئین، یہ تو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات۔ ابھی ان کی زندگی کے کافی حالات باقی ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرے درس میں بیان کریں گے، چونکہ یہ درس کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے ابھی کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ